جی، نیوز بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، اور آپ سب یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ سب یقیناً ایف ایم 100 پاکستان کی فیملی کا حصہ ہیں، اور ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ اور رہیں گے انشاءاللہ۔ دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین صاحب، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں تو اگر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں تو اگر ہے حسین سا، جس کو رسول پاک نے اپنا پسر کہا، جس کو رسول پاک نے اپنا پسر کہا، کس کا جہاں میں لخت جگر ہے حسین سا، سبحان اللہ، کس کا جہاں میں لخت جگر ہے حسین سا، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کے بات کی، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کے بات کی، سینے میں کس کے آج جگر ہے حسین سا، سینے میں کس کے آج جگر ہے حسین سا، بچے کو لے کے آگے، بچے کو لے کے آ گئے فوجوں کے سامنے، بچے کو لے کر آ گئے فوجوں کے سامنے، ڈر کی فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، ڈر کی فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں تو اگر ہے حسین سا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اب آپ یقیناً ویڈیو پر دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، مقرر، بہت خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج 10ویں شب ہے، اور 10ویں شب کے حوالے سے ایک خوبصورت بیان جناب ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب ہم ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی رب طبیعت العالمین۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ طبیعت بتائیں۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت ناساز ہے، اور کافی زیادہ ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور کل بھی ہم دعائیں کی، آج بھی دعا کرتا ہوں۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور دعا کریں ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے ذرا، اور اس کی وجہ سے درمیان میں ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا پروگرام ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا رابطہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے رابطہ کیا تھا، لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے میں نے آپ سے معذرت کر لی۔ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آج بھی محبت میں ہیں بیٹھے ہوئے، ہماری محبت میں کیا بلکہ جن کو بلانا ہو تو خود بلا لیتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو انہوں نے بس بلایا، تو وہاں سے آپ کے دل میں یہ بات ہوئی، اور آپ نے مجھے جوائن کیا، دیکھا، اور میں نے وہی پوچھا، آپ نے ہاں کیا، اور آج آپ یہاں بیٹھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ آج کی جو آپ کو 10ویں شب ہے، اور آج جو ہے وہ محرم الحرام کی ایک ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، وہ سلام شہید کربلا ہے، تو اس حوالے سے جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ واحبابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی معزز سامعین جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کروڑوں بار اللہ عز و جل کا شکر
کہ جس نے ہمیں آج اس قیمتی رات میں اپنے ذکر سے مزین ہونے کا شرف بخشا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کی رات کے صدقے میری، میرے والدین کی، آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے احباب کی، ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ آمین آمین۔ جو لوگ مشکل پریشانی میں، تکالیف میں ہیں، جس تکلیف میں ہے، مولا کریم سب کو سے نجات عطا فرما دے۔ آمین آل رسول کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ آمین۔ 10 محرم الحرام شہید کربلا کی ٹرانسمیشن اور ہم یہاں موجود۔ پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، شوبی بھائی، پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے کہ وفا کرے کوئی۔ سبحان اللہ۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نماز بے شک، 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح ادا کرے کوئی، اور سر رکھ کر نماز میں اٹھایا نہیں حسین نے، سر رکھ کر نماز میں اٹھایا نہیں حسین نے، اور حسین تو آج بھی نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حسین تو آج بھی نماز میں ہے۔ الحمدللہ امام عالی مقام کا منشور کا پیغام نماز۔ نماز مومن کی معراج۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، لخت جگر بطول، فرزند علی، پیغام دے رہے ہیں نماز کا۔ سر سجدے میں، گردن پہ خنجر، جسم تار تار، نماز ترک نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، رب کے حضور سجدے میں ہے۔ تو پیغام نماز تو ہمیں گرہ سے باندھ لینا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، انہیں سب سے پہلے نمازی ہونا چاہیے۔ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام حسین نے تو اس کرب و بلا کے مقام پر بھی نماز ترک نہ کی۔ اللہ اکبر، تیمم کر کر کے نمازیں ادا ہو رہی تھیں۔ فرزندان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کوئی نماز ترک نہیں کر رہے تھے۔ تو پیغام نماز ہے۔ کیوں ہے کہ نماز قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو نماز ترک کرنا، جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ دعوے دار نہیں بن سکتے کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے پیغام کو سینے سے لگایا کرتے ہیں، آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، اور ان کے پیغام پر عمل کیا کرتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے، پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سب سے پہلے آج نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جب امام حسین، امام عالی مقام نے اس کرب و بلا کے مقام پر، اس وقت پر جب موت سامنے ہو تو سوچو کہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ مارنے والا خنجر، تلوار، نیزے ہاتھ میں لیے کھڑا ہو، موت سر پر ہو اور سر سجدے میں ہو۔ یہ حضرت امام حسین کا ہی مقام ہے، یہ انہی کا مقام ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ سورہ عصر پڑھیے۔ سورہ عصر امام حسین کی ذات پر پوری اترتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سنو کیا کہہ رہا ہے قرآن، سیرت امام حسین بیان کر رہا ہے۔ والعصر،
اور انسان خسارے میں ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. والعصر اور قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے. اللہ اکبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کیا یہ امام حسین کی سیرت نہیں؟ بے شک یہ پوری امام حسین کی سیرت ہے. ایمان لائے, حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اللہ اکبر. سر خم نہ کیا, سر خم کیا تو رب باری تعالی کے آگے کیا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ دل خون کس کا تھا؟ مولا علی کا خون تھا. اللہ اکبر. حضرت علی کا خون تھا. کوئی علی کو کہیں سے پکار سکتا ہے؟ علی تو کسی کا بھی مقدر سنوار سکتا ہے. ارے حشر میں کافی نہیں فقط رکوع و سجود, علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. اور جب نجف پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تو شاعر نے آگے کچھ یوں بھی لکھا کہ یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں, علی لحد سے نکل کر بھی مار سکتا ہے, علی لحد بر رہ کر بھی مار سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ علی جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے. میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے. من کنت مولاہ فہذا فعلی مولا, اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کے یہ الفاظ مبارک حضرت علی کے لیے, وہ علی جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ اکبر. منافق اور مومن میں فرق علی ہے. اگر صحابہ کرام کو کسی کو پہچاننا ہوتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے تو اس کے دل کو جان لیتے. جو علی سے محبت کرتا وہ مومن ہے, جو علی سے بغض رکھتا وہ منافق ہے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. تو میرے علی فرق ہے, واضح فرق ہے منافق اور فاسق میں. منافق اور مومن کا فرق ہے. اللہ اکبر. میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور سیدنا کریم علیہ السلام حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے, داماد رسول, اور ان کے فرزند حضرت امام علی مقام امام حسین جن کی شہادت 10 محرم الحرام, جو حق پر ڈٹے رہے, صبر کی تلقین کرتے رہے. آج اسلام زندہ ہے تو شہادت امام حسین کی وجہ سے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معاملہ کیا تھا کہ اگر امام علی مقام اس یزید پلید خبیث کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے جس کا ان پر زور ڈالا جا رہا تھا تو آج اسلام کی سربلندی نہ ہوتی, بلکہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ کسی بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے. لیکن امام علی مقام نے اس فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اپنا سر تن سے جدا کروا لیا, شہادت کو قبول کیا, شہادت کو سینے سے لگایا, اپنے کنبے کو لٹا دیا, اپنے چھوٹے جوان مرد اولاد کو قربان کر دیا, لیکن فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کے دین کو آج بچایا جا سکتا ہے, اور اگر آج دین بچ گیا تو تا قیامت تک کوئی بھی شخص فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا, قربانی دے دے گا, جان کے نذرانے دے دے گا. کیونکہ جب امام علی مقام اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں تو ایک راہ ہمارے لیے ہموار کر دی, ہمارے لیے آسان کر دی کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا, بلکہ اس مرد مومن کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو تمہیں اسلام کے صحیح راستے پر لے کر چل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام علی مقام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام علی مقام کی شہادت
बड़ा ही दर्स दे रही है, हर मामले में दर्स दे रही है। अगर सब्र की बात करें तो इमाम आली मकाम की शहादत, अगर हक की बात कर रहे हैं तो सब्र की बात करें तो उनसे बड़ा सब्र किसके पास है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो वाक़या वो सुना होगा आपने ना, जब इमाम अली अकबर करबला के मैदान में उतरे, अल्लाहु अकबर, तो यजीदी फौज भागने लगी कि भागो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि ये शबी रसूल इमाम अली अकबर हैं। अल्लाहु अकबर। शबी रसूल को जब कत्ल किया गया, सर तन से जुदा किया गया, इमाम अली मकाम उनका जिस्म मुबारक हाथों में उठाकर लाए, अपने नौजवान बेटे का लाशा हाथों में लाकर रखा, और फिर भी सब्र की तलकीन कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा साबिर कौन होगा। अगर हक की बात की जाए तो इमाम अली मकाम, सब्र की बात की जाए तो इमाम अली मकाम, ईमान की बात की जाए तो इमाम अली मकाम। अल्लाहु अकबर। हर मामले में एक नहीं हज़ारों दर्स मिल रहे हैं करबला के मामले से। अल्लाहु अकबर। करबला से हज़ारों दर्स मिल रहे हैं, लेकिन पहला दर्स नमाज का ही है कि अल्लाह से मोहब्बत। ये सब मामलात अल्लाह से मोहब्बत के हैं। इमाम अली मकाम जब सजदे में थे, जब सजदे में गए आखिरी वक्त पर, अल्लाहु अकबर, तो क्या अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तो तेरी रजा में राजी हूं, जो तूने तकदीर में लिखा, जैसा तूने चाहा वैसा हुआ, और मैं राजी हूं। या अल्लाह, तू भी हुसैन से राजी है। अल्लाहु अकबर। तो बात कुर्बे इलाही की है, वो कुर्बे इलाही चाहते थे, कुर्बे इलाही चाहते थे। अल्लाहु अकबर। दुश्मन ने सर तन से जुदा कर दिया, फिर भी कुरान जारी है, होठों पर, लबों पर कुरान जारी है, क्योंकि कुरान को पढ़ने वाले थे, कुरान पर अमल करने वाले थे, तो वो कुरान से मोहब्बत करते थे, कुरान उनसे मोहब्बत करता था। अल्लाहु अकबर। जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान उससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। आज हम भी कुरान से मोहब्बत करने लग जाएं, कुरान को पढ़ने वाले लग जाएं, कुरान को समझने वाले लग जाएं, कुरान की फहमी में लग जाएं, तो इंशाअल्लाह कुरान हमसे ऐसी मोहब्बत करेगा कि कुरान सीने में उतर जाएगा। यहाँ नहीं, सिर्फ दुनिया में रहनुमाई नहीं, बल्कि आखिरत कब्र में भी हमारी रहनुमाई कर रहा होगा, हमें बचा रहा होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे तो ऊँट की रस्सी खो जाती है, मेरे ऊँट की रस्सी खो जाती है, तो कुरान मुझे बतलाता है, कुरान मुझे बतलाता है कि मेरे ऊँट की रस्सी का है। अल्लाहु अकबर। ये है मोहब्बत कुरान से, ये है मोहब्बत कुरान से, कि जब कुरान से मोहब्बत की जाती है तो कुरान आपकी रहनुमाई किया करता है। अल्लाहु अकबर। इमाम हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं, सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं, तो 40 ऊँटों की पुश्तें किताबों से भर जाएं और सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल ना हो। अल्लाहु अकबर। तो सोचिए कुरान के अंदर कितना फ़हम है, कितना फ़हम है। शऊर वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, उनको तलाश करो। तो कुरान से जब मोहब्बत होती है तो कुरान उससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। कुरान की एक सूरत, सूरह मानिया, सूरह मुल्क जिसे आप कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ने वाली सूरत, कि यानी कब्र के अंदर पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी कि ये मुझे पढ़ता था, इसकी बख्शिश फरमा दी जाए। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान से जब मोहब्बत की जाती है तो कुरान हिफाजत फरमाता है। इमाम अली मकाम का दर्स, तो कुरान से मोहब्बत करो। इमाम अली मकाम ने कुरान से मोहब्बत की। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के कलाम से मोहब्बत की, तो कलाम शहादत के बाद भी ज़बान से जारी था, लब हिल रहे हैं और कुरान जारी और सारी है। क्या सुना रहे थे? कुरान ही तो सुना रहे थे। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने पूरी ज़िंदगी कुरान का दर्स देते गुजार दी। अल्लाहु अकबर। कुरान का दर्स देते हुए गुजार दी। अल्लाहु अकबर। जैसे नवासे रसूल ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर गुजारी, हमें भी चाहिए कि आज की रात से नियत कर लें कि हम भी इमाम अली मकाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को उन्हीं के उसवा पर, उन्हीं के तरीक़ पर
انہی کے انداز پر گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. دیکھیں کوشش ہی سے سارا معاملہ بنے گا. امام علی مقام کی شہادت ہمیں درس دے رہی ہے کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا. صرف یہ درس نہیں مل رہا، درس تو بہت سارے، صبر کا درس بھی مل رہا ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مصیبت پر صبر کیا جائے. اللہ اکبر. صبر کی بڑی منازل ہے، صبر کی بڑی تعریف ہے، صبر کی بڑی اقسام ہیں. اگر اس کو سمجھا جائے تو اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں صبر پہ بھی ایک خوبصورت ایک چھوٹا سا بیان کرتا ہے انشاءاللہ، کبھی وقت ملا تو ضرور. لیکن صبر کو سمجھیے، صبر صرف مصائب پریشانی پر نہیں ہوتا، بلکہ خوشی کے لمحات میں بھی صبر کیا جاتا ہے. ہر معاملات میں صبر ہے. اللہ اکبر. ہر بات پر صبر کا معاملہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. خوشی میں انسان خوشی ملی اور خوشی میں حد سے گزر گیا، حد سے گزر گیا، تو لازمی سی بات ہے وہاں پر بھی اس کو صبر کر کر اعتدال پسندی اختیار کرنی ہے، اعتدال میں رہ کر خوشی کو منانا ہے، ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا ہے. وہیں پر صبر آپ کے کام آئے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر فرما رہا ہے واستعینوا مع الصبر بالصلاۃ، اور مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. اب کیوں حکم دیا گیا؟ دیکھیں دو چیزیں، نماز اور صبر. یہی پیغام امام علی مقام کا کہ نماز سے مدد طلب کی اور صبر سے مدد طلب کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی موت سامنے ہو، قاتل سامنے ہو، تلواریں اٹھی ہوئی ہوں، جسم ریزہ ریزہ ہوا ہو، اللہ اکبر، چھنی زخم ہو، اور اس ٹائم پر انسان کو کیا یاد آئے گا؟ لیکن جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ چیز آپ کو ضرور یاد آتی ہے. تو امام علی مقام کو کس چیز سے محبت تھی؟ نماز سے محبت تھی، تو فوراً سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے رہے، قرآن سے محبت کرتے تھے اور صبر کیا. اب وہاں پر یہ قرآن کی آیت پوری ہو رہی ہے وَاسْتَعِینُوا مَعَ الصَّبْرِ بِالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو امام علی مقام نے نماز سے مدد طلب کی اور صبر سے مدد طلب کی. پھر ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو ان کے ساتھ تھا، اللہ تو آج بھی ساتھ ہے. نام مٹ گیا یزید کا، کوئی نام لیوا نہیں ہے یزید کا، لیتے بھی ہیں تو یزید پلید کہہ کر لیتے ہیں. اور آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے. اللہ اکبر. ہر زبان پر زندہ ہے، ہر مومن کے دل میں زندہ ہے، ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے امام حسین کا. آج FM 100 کی نشریات پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. اس طرح کئی چینلز پر، کئی مساجد میں، دنیا بھر میں امام علی مقام کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تو اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کنز الایمان میں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر بلند کیا، آج ان کا چرچا ساری کائنات میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہی نہیں، آسمان میں فرشتے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتلایا ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پتھر پر لکیر. اللہ اکبر. تو جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار دنیا میں تھے اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یہ دو پھول ہیں، میرے آقا کے دو پھول ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جن سے میرے آقا کی نسل چلی. اللہ اکبر. میرے آقا کی نسل ان سے چلی. سب کی نسلیں میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی، سب کی نسلیں بیٹوں سے چل رہی ہیں. میرے آقا کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصہ عطا کیا، اور وہ خاصہ کیا تھا کہ نسل بیٹی سے چلائی. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی. اللہ اکبر. اور وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے چلی. اللہ اکبر. اور وہ درس کیا دے رہے ہیں؟ پھر وہی بات کر رہا ہوں. ان کا درس کیا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام نماز ہے، قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے قرب کا حاصل کرنا ہے. ان کا پیغام کیا ہے؟ دین کی سربلندی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اسلام کی سربلندی ہے. کسی فاسق فاجر کے پاس نہ جاؤ، کسی فاسق فاجر کے پاس نہ جاؤ. آج تو بہت معاملات ہیں کہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے،
شریعت کا پابند نہیں ہے، آپ اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے ضرور دیکھیے، امام عالی مقام کو یاد کیجئے کہ انہوں نے کیا درس دیا ہے۔ فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے، نمازی ہونا ضروری ہے، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک شخص سنت رسول چہرے پر نہیں سجاتا ہے، اللہ اکبر، ترک واجب ہے، واجب ترک کرتا ہے، داڑھی منڈا ہے، اللہ اکبر، اس کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر! جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، وہ آپ کو دین کیا سکھلائے گا؟ تو اسلام کا درس، امام عالی مقام کا یہ درس کہ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے جو نماز کے پابند ہیں، اللہ اکبر، جو روزے کے پابند ہیں، جو صوم و صلات کے پابند ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، جن کے چہرے سنت رسول اللہ سے سجے ہوئے ہیں، جن کے طریق سنت رسول اللہ پر ہیں، جن کے انداز سنت رسول اللہ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس سے دور ہے اس سے ہمیں بھی دور رہنا ہے، ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ اکبر! امام عالی مقام ہمیں بچپن سے یہ درس دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب پیدا ہوئے، جب سے لے کر شہادت تک کا درجہ دیکھیں، مراتب دیکھیں، عبادات دیکھیں، ریاضات دیکھیں، قرب الہی حاصل کرنے کے طریق دیکھیں، کس طرح سے محبت کی گئی، صدقے کے معاملات دیکھیے، نمازوں کے معاملات دیکھیے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت دیکھیے، جیسے یعنی وہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے پیغام کو لے کر ہم نے عام کرنا ہے، ان کے پیغام کو لے کر ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ امام عالی مقام کا اصل پیغام کیا ہے۔ یزید کو تو پلید ہو گیا، آج کتے لوٹ رہے ہیں اس کی قبر پر، اور امام عالی مقام کے مزار پرانوار پر اللہ اکبر درود و سلام کی بہاریں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں پر بیٹھ کر ہم پاکستان میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، امام عالی مقام کے لیے ہر گھر میں دعا کی جا رہی ہے، ان کی درجات کی بلندی۔ درجات تو ان کے اتنے بلند ہیں کہ ان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کا طریق ہے، میرے آقا نے سکھلایا ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جائے، تو آج ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ نیاز کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنے معاملات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ معاملہ بھی کلیئر ہوتا جائے۔ انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری نیاز کی، ہماری فاتحہ کی، ہمارے ایصال کی، انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو جنت میں الحمدللہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن ہمیں ضرورت ہے ان کی نظر کی کہ کہیں امام عالی مقام کی نظر اٹھ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر! آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرما دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بہت بڑی رات، ویسے بھی عاشورہ ہے شوبی بھائی، جی عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت عظمت ہے۔ عاشورہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلندیوں کی جانب اس رات اٹھایا گیا، یونس علیہ السلام کی توبہ اس رات قبول ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے نجات ملی۔ اللہ اکبر! تو اتنے سارے معاملات، اگر میں ایک معاملے کو لے لوں، آج شب جمعہ بھی ہے، جی شب جمعہ بھی ہے، الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کا درود سماعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا اپنے امتیوں کا، آج شب جمعہ بھی ہے، شب عاشورہ بھی ہے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ قیامت بھی شب عاشورہ ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، جمعۃ المبارک ہوگا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! تو اتنے بڑے 2 دن مل رہے ہیں، 2 دن مل رہے ہیں، کتنی فضیلت کے دن ہمیں مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، توبہ قبول ہو رہی ہے، کس کی؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے جی۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توبہ قبول کروانے کی رات ہے۔ بے شک عاشورہ توبہ قبول کروانے کا دن ہے، نبیوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، اتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی رات توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیے، اور کل کے دن روزہ رکھ لیجئے۔
اللہ اکبر. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے روزے سے بڑی محبت فرماتے تھے. جب میرے آقا تشریف لائے مکے سے مدینے تو کفار یہودی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے. میرے آقا نے وجہ دریافت کی کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی. فرعون کو غرق کر کیا تھا اس دن، فرعون بھی غرق ہوا اس دن. تو اس دن کی یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، میرے آقا نے فرمایا ہم 2 رکھیں گے تاکہ تشبہ نہ ہو. تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے سے اتنی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پچھلے سابقہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ. تو کل کے روزے کی نیت کیجئے، تو کل کا روزہ رکھیے. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں صبر کا دن ہے اور روزہ صبر کی تعلیم ہے، صبر کی تعلیم ہے. روزہ صبر کا دن ہے، عاشورہ صبر کا دن ہے. میرے آقا کے نواسے امام عالی مقام نے اس دن صبر کیا، کتنا بڑا صبر کیا. تو ہمیں روزہ رکھ کے صبر کرنا ہے. اللہ اکبر. اس دن کی یاد تازہ کرنی ہے تو اللہ کے قرب حاصل کرتے ہوئے کریں. اللہ اکبر. ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کیجئے. اللہ اکبر. امام عالی مقام کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھ لیجئے. روزے کی نیت کیجئے. جس نے آج کا رکھا ہے وہ کل کا رکھے گا، 2 روزے ہو جائیں گے. جو کل کا رکھے گا وہ پرسوں کا رکھ لے، 10 اور 11 کا 2 روزے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کل کا روزہ ترک نہ کیجئے، کوشش کیجئے. ہاں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے تو روزہ ضرور رکھیے. موسم بھی کراچی کا تو بڑا اچھا ہے، بلکہ موسم اچھا ہو گیا. باقی جگہوں پہ جہاں نہیں بھی ہے تو امام عالی مقام نے جو صبر کی تلقین کی ہے، جو صبر کی دعوت دی ہے، جو صبر کا پیغام دیا ہے، اللہ اکبر، اس کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھیے. پھر نمازوں کی پابندی کیجئے. اللہ اکبر. اور آج کی رات تو درودوں کی رات ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت کر رہے ہیں اپنے امتی کے درود شریف کو. تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ طلب کیجیے. ویسے بھی شب جمعہ افضل ترین رات، پھر عاشورے کی رات. تو آج توبہ کر لیجئے اپنے گناہوں سے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آگے گناہ نہیں کریں گے. حضرت امام عالی مقام کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کے طریق پر عمل کریں گے، ان کی آل کے طریق پر عمل کریں گے کہ انہوں نے جو ہمیں طریق سکھلایا اس طریق پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں سے ضرور بچیں گے، ایسے لوگوں کی تقلید سے بچیں گے جو فاسق اور فاجر ہیں، بے نمازی ہیں اور شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی تقلید میں زندگی گزاریں گے جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں. حضرت امام حسین سے محبت کیجئے کیونکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اپنے دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نوری فرشتے بھی محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کشتی ہو رہی ہے، شوبی بھائی واقعہ سنیے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. محبت بڑھے گی امام حسن امام حسین سے. دونوں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے درمیان کشتی ہو رہی ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آواز بلند کر رہے ہیں، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، کہنے لگی بابا جان حسین چھوٹے ہیں اور آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو. تو میرے آقا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں حسن کو پکڑو، اور جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو. سبحان اللہ. جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جبریل امین بھی محبت کیا کرتے ہیں امام حسین سے، تو ہم کیوں نہ محبت کریں ان سے. سبحان اللہ. میرے آقا محبت کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کیا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ماں باپ اس کے ماں باپ پر فوقیت نہ پالے، میری اولاد اس کی اولاد پر فوقیت نہ پالے. اللہ اکبر. یعنی آپ اپنے اولاد کو پر حضور کی اولاد کو جب تک حضور کی اولاد کو فوقیت دیں گے نہیں جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا. حضور کے والدین کو
اپنے والدین پر فوقیت دینی ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اٹھائی، اللہ اکبر، اور آواز دی علی تم بھی آ جاؤ، اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ، سب کو چادر میں لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین حضور سجدے میں ہیں اور امام عالی مقام اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور سجدے کو طویل کرتے جاتے ہیں، حضور سجدے کو طویل کر دیتے ہیں کہ امام عالی مقام کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام عالی مقام کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا واہ واہ واہ، کیا سوار کتنا خوبصورت ہے، سواری کتنی زبردست ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا زبردست ہے، سبحان اللہ، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، وہ کہ جس کے لیے آقا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا، ابو بکر تجھے بناتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے، اللہ اکبر۔ جب امام حسین آتے یا امام حسن آتے تو سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے، سبحان اللہ، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی صحابہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا بابا جان آج حسین نے تو حد کر دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جو حسین نے کہا تو اور تیرا باپ ہمارے غلام ہیں، تو اور تیرا باپ تو ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا حسین نے ایسا کہا، اے عبداللہ کیا تم حسین سے لکھوا کے لے آؤ گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جاؤ لکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن میں ہیں، گئے دروازہ ڈھونڈتے ہوئے، حضرت امام حسین گھر پہ تھے، امام علی مقام کو دروازے پہ دستک دی۔ فرمایا تم نے کہا کہ تو اور میرا باپ اللہ تمہارے غلام ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا لکھ کے دو گے؟ کہا لکھ دوں گا۔ لکھ کر دیا، لے کر آئے، حضرت عمر فاروق کو دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو چوما اور کہا اے عبداللہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کے دن رسول اللہ کو دکھاؤں گا حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا۔ سند تو مل گئی مجھے۔ واہ واہ واہ۔ مقام تو دیکھیں حضرت عمر فاروق کون ہے، سیدنا عمر فاروق کا مقام دیکھیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بے شک میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عمر جس رستے سے گزر جاتا ہے ابلیس ملعون پٹخیاں کھا کھا کے بھاگتا ہے، 2 دن تک اس راستے سے نہیں گزرتا جس راستے سے میرا عمر گزر جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا طواف کعبہ میں مشغول ہے، حضرت عمر فاروق ساتھ ہے، فرماتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کر لوں، 2 نفل ادا کر لوں۔ فرمایا عمر کر لو۔ نیت باندھی، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو بتلا دیجئے اب قیامت تک جو بھی طواف کعبہ کے لیے آئے گا اور جو بھی طواف کعبہ کرے گا مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرے کیونکہ عمر کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو دکھلاؤں گا کہ حسین نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ کا مقام ہے، جنگ ختم ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، سب کو ایک ایک جوڑا دیا گیا، امام حسین کو 2 دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، یا خلیفۃ المسلمین یہ کون سا انصاف ہے کہ سب کو ایک ایک حسین کو دو؟ حضرت عمر فاروق جلال میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، آج تیرا باپ نہیں ایک خلیفۃ المسلمین جواب دے گا، سن اگر تیرے پاس حسین جیسا باپ ہے تو لے آ، حسین جیسی ماں ہے تو لے آ، حسین جیسا نانا ہے تو لے آ، حسین جیسی نانی ہے تو لے آ، تجھے 2 نہیں تجھے 3 دوں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق ان کے مقام کو سمجھتے تھے کہ امام علی مقام کا مقام کیا ہے، کہ یہ وہی ہے
کہ جن کی قربانی سے اسلام کی سربلندی ہونے والی ہے، اسلام کی سربلندی ہونے والی ہے۔ سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، پسر ہے جو علی کا اور محمد کا نواسا ہے۔ سلام اس پر کہ سب انسانیت جس سے شناسا ہے، پسر ہے جو علی کا اور محمد کا نواسا ہے۔ تضادات مشیت دیکھیے اس کے حوالے سے، جو اپنی ذات میں ہے ایک سمندر اور پیاسا ہے، جو اپنی ذات میں ہے ایک سمندر اور پیاسا ہے۔ برہنہ سر لٹی املاک اور کچھ راکھ خیموں کی، برہنہ سر لٹی املاک اور کچھ راکھ خیموں کی، مدینے کا سفر بس اتنا سا ہی اثاثہ ہے۔ مدینے کا سفر اور بس اتنا سا ہی اثاثہ ہے۔ علی اصغر تکے جاتے ہیں اس عالم کو حیرت سے، علی اصغر تکے جاتے ہیں اس عالم کو حیرت سے۔ نہ لوری پیاری اماں کی نہ بابا کا دلاسا ہے، نہ لوری پیاری اماں کی نہ بابا کا دلاسا ہے۔ کسی نے سر کٹایا اور بیعت کی نہ ظالم کی، کسی نے سر کٹایا اور بیعت کی نہ ظالم کی، سنی تھی جو کہانی اس کا اتنا سا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ شوبی بھائی، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے جزاک اللہ، جزاک اللہ، کربلا کے معاملات کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس گھرانے کی کیا بات، میرے آقا کے گھرانے کی کیا بات ہے، مولا علی کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ واہ واہ، باپ بھی شہید، بیٹے بھی شہید، پوتے بھی شہید، نواسے بھی شہید۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، گھرانہ تو دیکھیے، شہادت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، لونڈی شہادت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان شہادت اللہ، جب ہوتی ہے نا، شہادت کا معاملہ تھوڑا سا بیان کروں۔ جب شہادت ہوتی ہے، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ شہادت جو ہوتی ہے، جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو تلوار ماری جاتی ہے، تلوار لگتی ہے، گولی لگتی ہے، بم دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، شہید ویسے دو قسم کے ہیں، شہید حقیقی جسے شہید فقہی بھی کہا جاتا ہے، شہید حکمی ہے۔ اب اس میں نا دو قسمیں ہو گئی شہید کی، ایک شہید حقیقی، شہید حکمی، جسے شہید فقہی بھی کہا جا رہا ہے۔ شہید حقیقی وہ ہے جو تلوار سے جو مارا گیا، گولی سے، بارود سے، اپنے ملک کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو گیا۔ اور شہید حکمی وہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے شہید کہا ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت اگر ماں مر جائے تو شہید، پیٹ کے درد سے کوئی مر جائے تو شہید، دیوار گر کے نیچے دب کے مر جائے، عمارت سے گر جائے مر جائے شہید، گولی لگ کے مر جائے شہید۔ مطلب مختلف 40 مواقع ایسے ہیں جس کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ لیکن وہ شہادت کا ثواب ضرور پاتے ہیں، لیکن اصل جو شہید شہادت کے مراتب ہیں وہ ہیں جو امام علی مقام نے پائے، تلوار سے کٹ جانا، جو کٹ کے مر جانا، یہ بھی شہید ہے، ان کا بھی رتبہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں بے شک، اور تمہیں شعور نہیں، انہیں تو رزق پہنچایا جاتا ہے، انہیں رزق پہنچایا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیں، شہید جب قبر میں ہوتا ہے، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں، شہید جب قبر میں ہوتا ہے تو شہید کو رزق پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر، وہ وہاں پہ زندہ بھی ہے، وہ رزق بھی اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اور مراتب بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مراتب بھی بلند ہو رہے ہیں۔ تو زیر سایہ ہوتا ہے انبیاء کے، انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق پہنچایا جاتا ہے، مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، الآخرۃ خیر لک من الاولی، وہ دلالت کر رہی ہے قرآن کی آیت میرے آقا کے مرتبے پر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہم آپ کی ہر پچھلی گھڑی، ہر اگلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہر اگلی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے افضل، ہر اگلی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے افضل۔ تو 1450-1500 سال میں کتنی گھڑیاں گزری اور کتنی گھڑیاں آئیں، تو حضور کے مقام کہاں پر ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا مقام کہاں پر ہوگا؟ جیسے ہم قرآن کا کہتے ہیں نا کہ قرآن کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتدریج دیا، بے شک
جو عمر گزرتی گئی 63 سال تک پھر علم پورا مکمل عطا ہوا. تو اسی طرح سے پھر دراجات کی بلندی بلندی بلندی، تو آج آقا دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند ہوگا. اب شہید میں بھی اسی طرح مراتب ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں رکھا کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو اسی طرح سے شہیدوں میں بھی ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے. جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے ان کو فضیلت ہے، ان پر جن کے لیے آقا فرما رہے ہیں جو پیٹ کے درد میں مرا، جو طاعون کے مرض میں مرا. 40 احکامات ہیں، 40 معاملات ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی شہید ہے. جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یار یہ شہید کیسے ہو گیا، تو میرے آقا کے حکم کے مطابق وہ شہید ہوتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے. ورنہ ہر ایک کے آگے شہید نہیں لگایا جا سکتا. بے گناہ مارا گیا، بے گناہ قتل کیا گیا، وہ بھی شہید ہے. ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنے لوگ بے گناہ. اب تو معاملہ یہ ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مارا اور کیوں مرا. صحیح بات. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرمائے. تو شہید کو جب مارا جاتا ہے، جب اسے کاٹا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس میں اتنا متغیر ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اور مرنے کے بعد اور وہ دیدار اتنا خوبصورت اور وہ مقام اتنا خوبصورت، علماء لکھتے ہیں اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ وقت کہ جب وہ اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سزا مجھے، ایسا معاملہ میرے ساتھ بار بار کیا جائے، میرے ساتھ بار بار مجھے کاٹا جائے اور وہ منظر مجھے دکھا جائے. واہ سبحان اللہ. وہ یہ حسرت کرتا ہے کہ بار بار کاش مجھے بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار شہید کیا جائے، بار بار زندہ کیا جائے، بار بار شہید کیا جائے. تو اسے تکلیف کا احساس ہی رب نہیں ہونے دیتا. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے کہاں ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. اور شہادت سے ہمیں شہادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو بات امام عالی مقام کے پیغام کی ہو رہی ہے. چند اشعار میں اور میں مکمل کر لوں جب تک کہ ساتھ ساتھ ہمارے تمام سننے والے ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں کچھ میسیجز بھی شامل کرتا چلوں. یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب ماشاءاللہ بڑا پرسوز اور کربلا کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے اور بیان اس وقت جاری ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. خاص طور پہ جمال صدیقی صاحب جو کہ USA میں اس وقت جنہوں نے میں جوائن کیا. جمال بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ گل حسن سولنگی صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور گل بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے میرا سلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا تھا آپ نے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مگر یہ کام تو آپ کو بار بار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور بار بار آپ پہنچائیں گے اور بار بار میرا پیغام پہنچائیں گے. تو یقین گل حسن صاحب سے میری بھی التجا ہے کہ سلام ہمارا بھی عرض کریں بارگاہ رسالت میں اور جنت البقیع میں بھی جا کر جو ہے ضرور انشاءاللہ. گل حسن بھائی یہ امانت دیکھیں آپ تک آج پھر امانت پہنچ رہی ہے آپ تک، آپ اور یہ امانت آپ کو پہنچی، اب یہ امانت آپ نے آگے پہنچانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاکر شاہد صاحب بہت بہت شکریہ کہتے ہیں فائن جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ڈی ہے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت. وجیہ کوٹ بھی ہمیں جوائن کر جی، بہت شکریہ وجیہ. اور سدرا نعمان آپ کو خوش آمدید جزاک اللہ. تانیہ کہتی ہیں سبحان اللہ بہت خوب شوبی بھائی ویل ڈن ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اور منزہ سمیع بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور منزہ کہتی ہیں کہ آج تو مجھے بھی مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، یہ بھی سنوا دیجیے گا. ہم آپ کو دے کر ضرور سنوائیں گے، کوشش کریں گے کہ ندیم پنجنی صاحب جیسے پہنچیں گے انشاءاللہ 2 بجے کے بعد تو پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو سنائیں گے. اور انہیں یاد ہوا تو تھوڑا سا بس مشکل ہی ہوتی ہے کہ ہر کلام ہر ثنا خاں کو یا پڑھنے والوں کو یاد نہیں ہوتا. بہت سارے کلام ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یاد رکھتا ہے، تو اس لیے ذرا مشکل ہوتی ہے کلام میں آپ کی فرمائشیں پوری کرنے میں. بہرحال کوشش کریں گے. زہیب چیوا صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میر حسن بروئی اینڈ عزیز اللہ رحیم اینڈ زہیب چیما کی طرف سے سلام بھائی. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. سائمہ آصف آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پھر کتنی سیلفی لیں گے سر؟ میں سیلفی نہیں لے رہا، اصل میں وہ سیلفی جو ہے وہ ان کی تصویر بنانی تھی تو وہ ساتھ لینا چاہ رہی تھی. تو اب سیلفی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ تصویر تیسرا بندہ کو موجود ہو جو تصویر بنائے ان کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے سیلفی چلتی ہے. اب کیا کریں، ایک ایجاد ایسی آ گئی ہے کہ جس میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان خود ہی تصویر بنا لیتا ہے. تو یہ اب تو کیا کریں، یہ ضروری ہو گیا. اور
नवीद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं माशाल्लाह जी। और उसके अलावा जो है मुक़द्दस फातिमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जज़ाकल्लाह, आपको भी वेलकम कहते हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप सब खुश रहें, हमारी आप सब के साथ दुआएं। वसीम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम। गुल हसन भाई कहते हैं कि इंशाअल्लाह हजूर आपकी अमानत में पहुंच जाएगी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस खुश रहें, अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ साथ अब चंद अशार में जो अभी कलाम आपको सुना रहा था, तो चंद अशार जो है मैं कुछ और शामिल करता हूँ उसके बाद की, क्योंकि मैं कुछ वाक़या करबला है ये, और कतील शवाही साहब का बड़ा खुसूसा कलाम है जो मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इसमें कतील साहब लिखते हैं कि सुनी थी जो कहानी इसका इतना सा खुलासा है, न मांगा खून बहा अपना खुदा से रोज़े महशर भी, न मांगा खून बहा अपना खुदा से रोज़े महशर भी, मगर नाना की उम्मत के लिए हाथों में कासा है। न मांगा खून बहा अपना खुदा से रोज़े महशर भी, मगर नाना की उम्मत के लिए हाथों में कासा है। कतील अब तुझको भी रखना है अपना सर हथेली पर, कतील अब तुझको भी रखना है अपना सर हथेली पर, कि तेरे शहर का माहौल भी अब करबला सा है। कतील उस शख्स की ताज़ीम करना फ़र्ज है मेरा, कतील उस शख्स की ताज़ीम करना फ़र्ज है मेरा, जो सूरत और सीरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सा है, जो सूरत और सीरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सा है। सलाम उस पर कि सब इंसानियत जिससे शनासा है, सलाम उस पर कि सब इंसानियत जिससे शनासा है, पिसर है जो अली का और मोहम्मद का नवासा है। तज़ादात मुशय्यद देखिए उसके हवाले से, जो अपनी ज़ात में है एक समंदर मगर प्यासा है। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके दर्जा बेशक अपनी जात में खुद एक समंदर है, बेशक समंदर है, मगर फिर भी प्यासा। देखिए कितनी बड़ी बात, सुभान अल्लाह। वो नहीं तो प्यासा तो पानी था, पानी तरस रहा था कि लबों को छूने के लिए। क्या जरूरत थी, वो पानी को कहते तो पानी आता, सुभान अल्लाह। और क्या वो अगर इशारा करते तो क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। एक करामत इमाम हसन बयान करता हूँ। जी जी जी। हजरत इमाम हसन 4 दिन से फाके में है, घर में 3 से 4 दिन से फाका हो रहा है। लौंडिया घर पे थी, एक सोने की अशरफी लाई और कहा कि इमाम आका, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप फाके से हैं जी, ये अशरफी है, इसको बेचकर घर का सामान ले आए। जलाल में तशरीफ लाए, अपने पाँव को जो जोर से मारा, घर की हर चीज सोने की हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हम तो अल्लाह की रजा में राजी हैं, वरना तो हमारे रब ने इतने पाँव में इतनी ताकत रखी, हम जोर से जमीन पे मार दे तो हर चीज सोने की हो जाए। अल्लाह अकबर। तो उनके पाँव के नीचे इतनी ताकत, अगर इमाम हुसैन पाँव को जोर से मारते, अल्लाह अकबर, तो क्या होता, पानी निकल आता। अल्लाह, कौन सी मुश्किल थी, कोई मुश्किल, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये था, वो ये चाहते थे कि हम अल्लाह के हुक्म की तामील करें। देखिए ना, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास करबला की मिट्टी लेकर, रिवायतों में आता है करबला की मिट्टी लेकर, और फरमाया ये उस मकाम की मिट्टी है जहाँ आपका बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को वो मिट्टी दी और फरमाया कि इसको संभाल के रखना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने उसको सब एक बोतल में रखा था, शीशे की, कांच की बोतल में रखा था, और जब 10 आशूरे की रात दिन में 10 मुहर्रमुल हराम को अचानक मैंने देखा कि वो मिट्टी खून में लथपथ हो गई, तो अल्लाह अकबर, मैं समझ गई कि हुसैन शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। तो जानते थे सारे मामला तो वाज़े थे, सारे मामला वाज़े थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, अल्लाह अकबर। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ हजूर के बेटे हैं हज़रत इब्राहीम है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि या तो हुसैन रहेंगे या ये रहेंगे, आप जिसे पसंद फरमाएं। तो फरमाया हम हुसैन को पसंद करते हैं। अल्लाह, वो कुर्बानी देखिए, हम हुसैन को फरमाते हैं। बोले क्योंकि अगर इब्राहीम जाएंगे तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, अगर हुसैन जाएंगे तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ होगी, और मैं फातिमा की आंख में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया, दुनिया के लिए पसंद फरमाया, अपने लिए और दीन के लिए पसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। और सारे मामला बयान फरमा दिए कि कैसे शहीद होंगे, सब कुछ मामला वाज़े थे ना। वो देखिए ना, जब इमाम कासिम हज़रत इमाम हसन के बेटे जब करबला के मैदान में आके खड़े हुए और फरमाया कि चाचा जान
اب مجھے اجازت دیجئے. تو فرمایا تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو, میرے بھائی حسن کی شعیب بھائی سنیں آخری نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. اللہ اکبر. فرمانے لگے, آنکھوں میں آنسو ہیں, فرماتے ہیں چچا جان, بابا جان نے ایک تعویذ دیا تھا, گلے میں باندھا تھا, اللہ اکبر, اور کہا تھا کہ جب تمہارے چچا جان پر ایک مشکل ترین وقت آ جائے تو اس کو کھول کر پڑھ لینا. تو چچا جان اس سے زیادہ مشکل کا وقت کون سا ہوگا. میں نے اس تعویذ کو جب کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ کربلا کا مقام ہوگا اور یہاں پر تمہارے چچا مشکل میں ہوں گے اور شہادت کا مقام ہوگا, تو بیٹے پیچھے نہ ہٹنا, اپنے چچا پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو حضرت امام حسن کو بھی پتا تھا کہ میرا بھائی کربلا میں شہید ہوگا. روایتوں میں یوں بھی آیا کہ امام علی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب کوفے میں رہ رہے تھے تو کربلا تشریف لائے اور مٹی پر بیٹھ کر روئے کہ میرا بیٹا یہاں پر شہید ہوگا. اللہ اکبر. تو سارے معاملات تو وضع تھے اللہ کی طرف سے. امام علی مقام جانتے تھے یہ سب ہونا ہے, لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے. بے شک بے شک. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, مجھے کتاب کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, باقی ریفرنسز تو اگر لوگ چاہیں تو مل جاتے ہیں, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کتاب میں یوں معاملہ تھا کہ امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں موجود تھے تو فرشتے آوازیں دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں, اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, ندا آ رہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس مقام کو بدل دیں, اس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیں. اللہ اکبر. میں تو اللہ تیری رضا میں راضی ہوں, جیسا تو چاہے ویسا راضی ہوں. اللہ اکبر. جیسے تو راضی ہے, ورنہ رات بھر سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی فرمائش آ رہی ہے کہ میں کربلا کا واقعہ بیان کروں, لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کربلا, کیونکہ کربلا کا واقعہ حقیقت ہے, کربلا واقعہ تو نہیں ہے, حقیقت ہے. حقیقت کربلا بیان کرنے کے لیے امام علی مقام مدینے سے تشریف لے کر آخر تک اور پھر یزید تک اور پھر سارے خطبے بیان کیے جائیں تو ایک بڑا ایک تفصیلی وقت چاہیے, جو ہم ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں. میرے خیال میں 2 سے 2.5 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے. تو انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. ابھی ندیم پنجتنی صاحب تشریف لے آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ رات بھر سفر کرتے ہیں اور جب سفر کے بعد صبح ہوتی ہے تو اسی مقام پر موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کربلا ہے. اور میں خیموں کو گاڑ دو, یہ خیموں کو گاڑ دو, یہی تو مقام ہے. اللہ اکبر. جہاں میرے نانا جان فرماتے تھے میرا حسین شہید. اللہ اکبر. ان کے ساتھ محبت کرنے پر, ان سے ساتھ محبت کرنے پر آپ یزیدی سے حسینی ہوتے ہیں اور جہنم سے جنت میں جاتے ہیں. اور اس کی بڑی اچھی مثال حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا, ہے کوئی جو نواسہ رسول کا ساتھ دے, آل رسول کا ساتھ دے, دین کی سربلندی کے لیے ساتھ دے, میں اس کو جنت کے ضامن بناؤں, جنت کا ضامن بنوں. حضرت حر تشریف لائے کہ امام علی مقام میں آپ کے ساتھ ہوں. حضرت حر جہنمیوں میں تھے, ایک لمحے میں جنتیوں میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. لڑے اور شہید ہو گئے. اور آج ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج مخلوق جا کر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت حر کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. وہ جو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے, ایک پل میں نقشہ بدلا, زندگی بدلی امام حسین سے محبت میں. اللہ اکبر. حسینی ہوئے اور جنتی ہوئے. سبحان اللہ. لیکن پیغام حسین کو قبول کیا, پیغام حسین کو قبول کیا. ہمیں اصل میں پیغام حسینیت کو قبول کرنا ہے. بے شک صحیح بات. صرف کافی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن شہید ہوئے تو اس دن ہم ان کا دن منائیں, سیلیبریشن کریں اور باقی دن بھول جائے امام حسین کو. حضرت امام حسین جب اذان میں مؤذن کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم, تو پیغام شروع ہو جاتا ہے. حسینیت کا پیغام صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم. ارے نماز نیند سے بیٹر ہے, اٹھو, کیونکہ حسین بھی اٹھتے تھے. سبحان اللہ. حسینیت کا پیغام شروع ہوتا ہے فجر سے, اور جب تک تم سوتے نہیں ہو, اللہ اکبر, حسینیت کا پیغام جاری رہتا ہے. اور پھر تہجد میں اٹھنا, پھر حسینیت جاگ جاتی ہے, پھر حسین کا پیغام جاگتا ہے کہ آؤ رب بلا رہا ہے اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے, اور میرا پیغام یہی ہے. حسین فرما رہے ہیں اللہ کا قرب, رب کے دین کی سر بلندی, رب کی رضا, یہی پیغام ہے ان کا. ان کے پیغام کو ہمیں کہنا نہیں ہے, صرف عمل کرنا ہے. ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. بس
مطلب ہم صرف لفظوں میں نہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم یا حسین، ہم عملی طور پر تو کچھ کر کے دکھائیں کہ ہم ہیں کیا. شوبے جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. بے شک بے شک بے شک، یہ حقیقت، وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، جس میں اس کی خوشی اس میں اپنی خوشی. ہاں بالکل ویسے بن جاتے ہیں. بالکل. بال چیڑے کر لو، بیچ کی مانگ نکالو، ہم نکالیں گے. کپڑے ایسے پہنو، اس کو ایسے کپڑے پسند ہیں ہم ویسے کپڑے پہنیں گے. ہمیں اس کو جو پسند ہے ہم ویسا ویسا کریں گے. تو جب امام حسین کو جیسا پسند ہے ویسا کیوں نہیں کرتے؟ ویسا کیوں نہیں کرتے؟ جب حسینی ہے تو حسینی بن کے دکھائیں. بے شک بے شک. حسینی لبادہ اوڑھ لے نا، لبادہ اوڑھ لے، حسینی لبادہ اوڑھ لے. نماز کا پیغام نماز ہے، اللہ سے قرب ہے، دین کی سر بلندی ہے، اللہ کی رضا ہے. بے شک بے شک. اللہ کی، جس میں اللہ راضی اس میں حسین راضی. اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوا. بے شک اللہ کی رضا، دین کی سربلندی کے لیے ہوا. اللہ کی رضا کے لیے ہوا. ایک تربیت تھی، آج تک وہ تربیت باقی ہے کہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، ایک تربیت کر دی. اگر امام حسین یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو دیکھیں ایک نظام تتر بتر ہو جاتا. حضور کا جو دین تھا، بے شک بے شک، ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو یہ تو ریت بن جاتی کہ کسی کوئی بھی بیٹھتا، کوئی بھی امیر المسلمین بنتا، کوئی بھی امیر مسلمانوں کا امیر بنتا اور ہم اس کی تقلید کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے، کیونکہ پھر حسین کا پیغام یہی ہوتا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، وہ ہٹ گئے، ڈٹ گئے، زندگی قربان، جان قربان کر دی. جان اپنی ہی نہیں، پورا کنبہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. ایک امام زین العابدین ہی تو بچے تھے، 14 سال کے جوان. اللہ اکبر. انہی سے نسل چلی. اللہ اکبر. اللہ کبیرہ. جب یزید کے مقام، یزید کے دربار میں پہنچے تھے نا، اللہ اکبر، امام زین العابدین 14 سال کے جوان. 4 باتیں یزید نے ان کی مانی تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ میں جو جمعے کا خطبہ دینے ارشاد فرمانے دیا جائے، میں جمعے کا خطبہ میں دوں گا. تو انہوں نے اس نے اجازت دی یزید نے کہ جمعے کا دمشق کی مسجد میں جمعے کا خطبہ آپ دیں. تو تاریخ لکھتی ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین ممبر پر کھڑے ہوئے 14 سال، کیونکہ خطابت بھی تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. جب وہ بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کا مورخ لکھتے ہیں کہ جب 14 سال کا جوان جب اس پر کھڑا ہوا اور بولنا شروع کیا، اللہ اکبر، تو یزید پریشان ہو گیا. یزید پریشان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے دستے گریبان ہو جائیں، مجھے مارنا شروع کر دیں. تو یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ ہٹاؤ، مطلب جلدی سے اذان دے دو. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو امام زین العابدین نے کہا بے شک ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہم بھی تو یہی گواہی دیتے ہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہا یزید سن، یا نماز اور اذان میرے نانے کے نام کے بغیر قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی. اذان میں میرے نانے کا نام آتا ہے تو اذان مکمل ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو نے اس کنبے کے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین اللہ اکبر نے کبھی زندگی میں پھر ٹھنڈا پانی نہ پیا. جب پانی دیکھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی اور گھر والوں کی پیاس کو دیکھ کر، بہنوں کی پیاس کو دیکھ کر رویا کرتے تھے. وہ جو 4 دن کی پیاس، اللہ اکبر، 3 سے 4 دن کی پیاس تھی. سوچے تو 2 سے 3 گھنٹہ پیاسا رہ کے دیکھ لیں. ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، انشاءاللہ عز و جل. تو جو لوگ رکھیں گے وہ شام تک پریشان ہو جائیں گے کہ یہیں سے پانی مل جائے اور پیاس بجھ جائے. ہاں وہ تو کھلا میں گرمی، نیچے ریت ریگستان، اللہ اکبر، تپتا ہوا اور پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں. اللہ اکبر. پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جا جا کے اپنے گھر والوں کو یہی کہتے تھے صبر کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق پر ڈٹے ہوئے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے. کتنا پانی بند کر لو کہ بیٹا پریشان نہ ہونا. جب امام علی اکبر مڑے نا، امام علی اکبر نے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. تلوار، جب تلوار حیدری چل رہی تھی تو مولی گاجر کی طرح یزیدی کٹ رہے تھے. حضرت امام علی اکبر شبیہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب واپس آئے اور آ کے عرض کی بابا جان، سنیے تاریخی جملے، بابا جان صرف 1 گھونٹ پانی کا اگر مل جائے ان سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں گا. کیا طاقت تھی، سبحان اللہ. ان بازوئے حیدری تھے نا، حضرت علی کے پوتے ہیں نا،
اللہ اکبر، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، اسی سے تو ڈر رہے تھے وہ کہ اگر انہیں ایک گھونٹ پانی کا مل گیا تو مولی گاجر کی طرح ہمیں کاٹ ڈالیں گے. اللہ اکبر، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. اب پیاس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں. مولا امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ علی اکبر پریشان نہ ہو، تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنت میں، پانی کا پیالہ لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب وہیں جا کر ان کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھانا. سبحان اللہ، کتنا یقین ہے. سبحان اللہ. یقین تو دیکھیے ان کا اللہ پر، یقین تو دیکھیے کہ ہم یہاں سے شہادت کا رتبہ پائیں گے اور نبی کے ہاتھوں پانی کا پیالہ پیئیں گے. اللہ اکبر، جنت کا پانی، آب کوثر عطا ہوگا، حضور سے آب کوثر عطا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ وہ مقام تھا کہ ان لوگوں کے معاملات تو ایسے تھے کہ اگر انہیں ایک قطرہ پانی کا ملتا تو کیا سے کیا کر دیتے. ہاں، مولانا شفیع قاضی صاحب اپنے بیان میں ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھتے ہیں پانی کے حوالے سے کہ دریائے فرات کا پانی جب ان پر بند کیا گیا تھا کہ چرند پئیں پرند پئیں اہل ہنر پئیں، بس فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. اللہ اکبر. ان پر پانی بند کیا گیا. گھوڑے پانی پی رہے تھے، یزیدی فوج کے سب پانی پی رہے تھے. اللہ اکبر. پانی تو ان کے گھر کی لوٹی، اس کی کیا اوقات تھی. اگر پانی ایڑی زور سے مار دیتے امام حسین اور کہتے نکل آ تو نکل آتا. ہاں، امام عباس وفا کے پیکر علمدار اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ پانی لینے گئے، مشکیزہ بھرا، ایک بازو کٹا دوسرے بازو پہ، دوسرا بازو کٹا دانتوں میں. ہاں، پھر شہید کر دیے گئے. شہید تو ہو گئے، پانی نہ لا سکے، لیکن آج بھی ان کی قبر کا طواف پانی کر رہا ہے. سبحان اللہ. آج بھی پانی، اور پانی بھی کیسا شوبی بھائی، نہ وہ پانی خراب ہوتا ہے، نہ وہ پانی بدبودار ہے، نہ اس میں فنگس لگتی ہے. اللہ اکبر. آپ مقام تو دیکھیے ان کا کہ پانی احاطہ کیے بیٹھا ہے امام عباس کا، عباس علمدار کا احاطہ کیے بیٹھا ہے پانی. اللہ اکبر. شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں. شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں. جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں. شامل رہا جو سبط پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبط پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں. بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان نثار پر لاکھوں سلام ہوں، سبحان اللہ. ہر ایک جان نثار پر لاکھوں سلام ہوں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو. کیا بے مرتبے ہیں، کیا افضل و اعلیٰ مقام ہے ان لوگوں کا. ایک ایک ہستی کو دیکھیے. اللہ اکبر. دیکھیے نا امام عباس علمدار پر لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام آرزوؤں کو پورا فرمائے. آمین. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کیا، حضرت عباس حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، یعنی آل رسول کے صدقے سے دعائیں کی جا رہی ہیں. آل رسول کا ادب ہم پر لازم و ملزوم ہے، ان کا احترام ہم پر لازم و ملزوم ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے خطاب بیان فرما کر حاضر ہوئے، درس دے کر حاضر جا رہے تھے. تو جب خچر پہ سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کے خچر کی نکیل کو پکڑ لیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نیچے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لائے. اللہ اکبر. اور فرمایا میرے اے حضور کے چچے زاد بھائی، میرے خچر کی نکیل کو چھوڑ دیجئے. حضرت
عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ فرمایا میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے اکابرین کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اپنے اکابرین کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے خچر کی نکیلوں کو بھی پکڑ لیا جائے. اللہ اکبر. حضرت جابر بہت اکابر صحابی ہیں, جو یہ صحابی ہیں, ہاتھوں کو لیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور ہاتھوں کو چوم لیا. میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ آل رسول کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. تربیت تو دیکھیں, سبحان اللہ. صحابہ کرام کو طریق تو دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت جابر ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی سے یہی سیکھا ہے کہ آل رسول کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو محبتیں دیکھیں صحابیوں کی اور آل رسول کی, وہ ان کی تعظیم کر رہے ہیں, وہ ان کی محبت کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. بے شک بے شک کوئی چھو بھی نہیں سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے, بہت افضل و اعلیٰ. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں. لیکن جب حضرت امام حسن اور امام حسین آتے تو وہ ان کو کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے, کیونکہ تعظیم آل رسول کو جانا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے, پہچانتے تھے کہ تعظیم آل. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول حضرت حسن و حسین کا رتبہ بڑا یا صحابہ کا رتبہ بڑا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس کا رتبہ بڑا. بس ایک بات کہتا ہوں, سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو, نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی. کہ جب صحابہ چلتے تو حضور کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چلا کرتے تھے. جب صحابہ چلتے تو حضور کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلا کرتے تھے. جب حسن و حسین چلا کرتے تو کندھوں پر سوار ہو کے چلا کرتے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. جب حسن و حسین چلا کرتے تو حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلا کرتے تھے. تعظیم حسین ہمیں سمجھنی پڑے گی, عظمت حسین ہمیں اپنے دل میں اجاگر کرنی پڑے گی. دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کو خوبصورت بیان کروں کہ انسان تو انسان, جانور بھی ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, ان کی تعظیم کو سمجھتے ہیں, ان کے مرتبے کو سمجھتے ہیں. ایک شکاری نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ پیش کیا. بڑا خوبصورت بچہ تھا, حضور کی بارگاہ میں کھیل رہا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, بڑے خوش ہوئے. نانا سے کہا کہ نانا جان یہ میں لے لوں. حضرت امام حسن کو وہ تحفتاً دے دیا گیا. حضرت امام حسن اس کو گھر لے کے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسن کو یہ بکری کا بچہ حضور نے دیا ہے, تو وہ گھر سے نکلے کہ میں بھی نانا جان سے بکری کے بچے کا سوال کروں گا, بکری کا بچہ لوں گا. وہ وہاں سے نکلے, کچھ ہی دیر میں دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں ایک بکری اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی. اللہ کی دی گئی طاقت سے گویا ہوئی اور حضور سے عرض کی. حضور نے پوچھا کہ تو کیوں آئی ہے؟ حضور نے فرمایا, حضور سے کہنے لگی کہ حضور میرا دو بچے تھے, ایک بچہ شکاری آپ کی بارگاہ میں لے آیا, دوسرے کو میں دودھ پلا رہی تھی کہ مجھے عالم غیب سے آواز آئی کہ جلدی کر, حسین گھر سے نکلے ہیں بکری کا بچہ لینے کے لیے. اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے ضد کی اور وہ رو دیے تو معاملہ اچھا نہ ہوگا, تو جلدی پہنچ اپنا بچہ پیش کر. تو میں وہاں سے نکلی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اپنا بچہ پیش کرنے کے لیے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. ان کی عظمت اور مرتبے کو سبحان اللہ تو جانور بھی پہچانتے اور جانتے ہیں, جانور بھی جانتے اور پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی عظمت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ندیم پنجتنی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور میں پھر اجازت چاہوں گا شبی بھائی سے. طبیعت ناساز تھی لیکن کافی وقت ہو گیا. آخری چیز میں عرض کر دوں, کل کے روزے کے حوالے سے, کل کا روزے کے متعلق میں ویسے بیان کر چکا ہوں کہ کوشش کیجئے کل کا روزہ رکھیے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کو ترک نہیں فرماتے تھے, اس سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. حضور کے 4 پسندیدہ اعمال میں سے ایک پسندیدہ عمل شب عاشورے کے دن کا روزہ ہے. اس کو رکھیے. 4:46 کراچی میں سحری کا ٹائم ہے. آج 5 بجے 4:46 آ رہے, احتیاطی وقت 4:46 آ رہے ہیں. آج 3 پہ ہے, احتیاطی 5 بجے. ندی پنجتنی صاحب نے فرمایا کہ 5 بجے سحری کا وقت ہے کراچی میں. تو مجھے انتہائی وقت 5 انتہائی سحر 5 بجے ہے. تو 5 بجے سے پہلے اپنی سحری نمٹا لیجئے اور کل کا روزہ رکھیے. اور پرسوں کے روزے کی بھی جس نے کاج نہیں رکھا وہ پرسوں کا روزہ ضرور رکھ لے.
کیونکہ وہ تشبہ سے بچنا ہے۔ تشبہ سے بچنے کی بالکل صحیح، جزاک اللہ اللہ۔ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ محرم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، حسین آمین۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم آمین۔ سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اپنے آمین۔ چہروں کو سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آمین، ایک چھوٹی آمین۔ سی عرض ہے، میرے مرشد کریم حضور سیدنا شیخ عبد الجلیل مفتی تھاروشا میں ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے 6 اور 7 اکتوبر 2018 کو۔ اب ہمیں تو ہم تو سوچتے رہے کہ سالوں گزر کے لے شبی جانے بھائی کے اس دفعہ لیے، میرے ساتھ جا رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں تو ندیم بھائی سالوں گزر گئے اللہ ساتھ لے جانے کے لیے، سالوں گزر اس سال گئے، شبی بھائی کو انشاءاللہ ساتھ لے جا رہے ہیں ہم۔ سالوں گزر گئے مگر لے کے نہ گئے کبھی۔ ندیم مجید نصاب دعوت عام ہے انشاءاللہ 6 اور 7 اکتوبر۔ شیخ الاسلام مفتی عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ صدر الافاضل کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ، تو صدر الافاضل کا فیض ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خوبصورت 2 دن کی انہیں کا محفل فیض ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ یہ ان کی نظر ہے۔ آج ان کے پوتے حضرت علامہ فاروق جلال دیدہ مجدہ الکریم بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین، کراچی میں آمین، موجود ہیں، آمین۔ ان کے صاحبزادے بھی ہوئے عبدالقادر ثانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ یہ سالوں پرانی بات ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب تھاروشا انشاءاللہ شروع ہوئے، چلیں گے سالوں انشاءاللہ۔ پرانی کہ چلیں گے، سالوں گزر گئے، سالوں گزر نہیں، گئے۔ اس سال انشاءاللہ مگر بات وہ بھی ہے کہ حاضری نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اب وقت ہے دل بس، کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہاں بس یہی ہے، بس یہی ہے۔ نہیں، شوبی بھائی کو لے کے جانا انشاءاللہ۔ ایسا کہہ رہے ایک پروگرام کر لیں پورا وہاں پہ لائف، اجمل بھائی ہو گئے تو انشاءاللہ نہیں، پروگرام ہے انشاءاللہ، سارا سسٹم ہے الحمدللہ۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی، مفتی شاہد قادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے فیس بک پہ لائیو کر دیں گے پورا، لائیو کر دیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ بس ہے؟ شوبی بھائی سے بناتے ہیں پروگرام انشاءاللہ، انشاءاللہ، ساتھ چلتے ہیں۔ 6 کا سفر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ زندگی بخیر، جی امین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو زندگی دے، بس اللہ تعالیٰ بس ابا جی کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، آمین، ان کے صدقے میں ہم آمین۔ سب کی مغفرت فرمائے، امام حسین رضی اللہ عنہ محبت، آل رسول سے محبت اور ان کی تعظیم کرنے کی بے توفیق شک، عطا بے شک، فرمائے۔ بے شک، میں نے آمین۔ وہی کہا، حضرت جابر نے جس طرح تعظیم سکھلا دی ہے کہ جس طرح سے آل رسول کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمیں تعظیم اور توفیق۔ ایک چیز عرض کرتا جی، جی۔ جاؤں، اکثر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سید ہیں کہ نہیں ہیں، سید ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ بھئی فلاں صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں اور ہم نے معلوم یہ سید ہے نہیں۔ بس اس تحقیق میں نہ پڑیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو آپ اسے سید مان کر اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ تعظیم اس کی نہیں کر رہے، آپ آل رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، نبی سے رشتہ ہونے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعوے دار ہے کہ میں نبی کا رشتہ دار ہوں اور ان کے خاندان سے آل سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اس کا معاملہ اللہ اس کے رسول دیکھیں گے، وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے رسول دیکھیں گے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے ہم تعظیم کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور عطا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر آمین۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔